بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے لیے ذرا بھی کام نہیں آئے گا اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ سورہ دخان کی آیت 40، 41 اور 42 ہیں۔ ان تین آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اس عظیم حقیقت کو پھر بیان کیا ہے جس کو اللہ کے کلام میں کثرت کے ساتھ دہرایا گیا ہے، جو بندوں کے سب سے زیادہ یاد رکھنے کی چیز ہے، وہ یوم الفصل فیصلے کا دن ہے۔ فیصلہ یہاں دنیا میں کوئی انسان کسی ایک بندے کا بھی صحیح طور پر کر نہیں سکتا۔ اول تو ہمارے حکومت ہی کو لے لیں، اس کے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، آدمی ہیں، تنخواہ والے ہیں اور سب کچھ لکھنے کرنے اور صورتوں کے اعتبار سے سب ذرائع وسائل حاصل ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ کسی بھی دنیا کے ملک کی حکومت اپنے ہر فرد کی سب حرکات و سکنات کا علم حاصل کر سکتے، پتہ چل سکتا ہے۔ اتنا کچھ ایجادات، سب چیزیں، آوازیں، شکلیں، وہ محفوظ کرنے کے آلات ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک انسان کی پوری زندگی اور صبح سے شام، شام سے صبح تک 24 گھنٹے ہی بظاہر اس کو کیمروں کے سامنے رکھا جائے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے دن رات، اس کے دل اور دماغ میں آنے والے خیالات اور نیت کو کون جانتا ہے؟ کسی کو کوئی علم نہیں۔
آپ سب حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے اندر دل میں جو باتیں دوسرے بیچارے کو کیا پتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں صرف میری ذات ہے، میں بندے کو دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اس کے اندر کو، ظاہر کو، باطن کو، ہر شے کو، صرف ایک بندہ نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان اس وقت موجود ہیں، 7-8 ارب کے لگ بھگ، سب کو، ان سب کو نہیں، ان کے اگلوں پچھلوں کو، ہر ایک کو، اور صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم ہی بولو جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا نہیں؟ الا یعلم من خلق۔ قرآن پاک کے الفاظ ہی بڑے عجیب و غریب اور انوکھے اور چھائے ہوئے، اور ان کا نور ہر سو میں پھیلا ہوا۔ کوئی بندہ کسی انسان کے سامنے جواب دے کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب لینے والے کو پتہ ہی نہیں کامل طور پر کس نے کیا کچھ کیا۔ کچھ ظاہری انسان کے اعمال ان کو جرم یا سزا کے زمرے میں لایا جاتا ہے، حقیقت میں پورا طور اللہ کے ہاں ہر بندے کا ہونے والا ہے۔ یہ جو ہمیں عقل اور شکل اور ہاتھ اور پاؤں اعضاء بخشے ہیں اور ان کے اندر ایک جان اور روح ڈالی ہے، تو وہ خالق کائنات، سب کائنات کے تمام احوال بشمول ہم انسانوں کے جانتا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ تمہارا تول میں نے کل کرنا، آج نہیں، ورنہ اس جہان کی کوئی دوسری صحیح توجیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ایک مشہور واقعہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہی لے لیں، کیا ان کو آپ پر حکومت نہیں کر سکتی تھی کہ ہم حکومت میں آپ کو پارٹنر بنا دیتے ہیں، کچھ حصائی عطا کر دیتے ہیں اور آپ کی ہر چاہت پوری کرتے ہیں؟ انہوں نے قربانی کیوں دی؟ بڑی عجیب بات کسی شاعر نے لکھی ہے، اللہ والوں کے حالات ایسے ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں خزاں کے جھونکوں سے ہر کوئی آشنا ضرور ہو کر رہتا ہے۔ آپ کہیں کہ میری زندگی 40-60 سال گزر گئی، مجھے کبھی سر درد، پیٹ درد، جسم میں کسی جگہ آج تک درد نہیں ہوا، آپ کی بات درست تسلیم کوئی نہیں کرے گا۔ بندے کے بدن میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چند جھونکے خزاں کے یہاں آج اس زندگی میں سہلے، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اپنی جان نہیں، پورے کنبے کی قربانی اور اپنا دنیا کا سب کچھ لٹایا ہے۔ ان کو نظر آ رہا تھا یہ کچھ بھی نہیں، جو ہمیں اس کے بدلے میں ملنے والا ہے وہ بہت کچھ اور سب کچھ ہے۔ یہ حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، ورنہ وہ جا سکتے تھے وہاں، کوئی حادثہ پیش نہ آتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ظالموں نے نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ اکیلے نہیں سارے گھر والوں سمیت شہید نہ حق کیا ہے، تو کیا کل قیامت کے طول میں دونوں برابر نہیں؟ یہ فرعونیت، یہ ظالمیت الگ ہے، ان کو دھتکارا جائے گا۔ اللہ کے دربار سے حکم جاری ہوگا کہ آج ظالم الگ ہو جائیں۔ میرے نیک بندوں میں ملے جلے دنیا میں رہتے تھے، اب فَالْيَوْمَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کتاب فرمائیں گے کہ ہر ظالم مجرم ہے وہ الگ ہو جائے۔ یہاں ان آیتوں میں یہی ارشاد ہے، بندے جو تو آج کر رہا ہے، عدل کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے، اپنے اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور حق اور ایمان اور نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے،
تجھے تیرا دل آج بھی صحیح فتویٰ دے گا۔ ایک بندہ جھوٹ اور فراڈ اور فریب کر کے اپنے دل سے پوچھے، خود احتساب کرے کہ یہ میرا کام ٹھیک ہے، دل کہتا کہ نہیں۔ ایک بندہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، کسی سے نہ پوچھیں، دل سے پوچھ لیں کہ یہ اچھا کام تھا کہ نہیں۔ دل یقیناً گواہی صحیح دیتا ہے، جب تک کہ وہ کفر یا جہالت کی موت مر نہ گیا ہو، زندہ ہو تو اس کو اتنا ادراک ضرور ہے۔ اللہ پاک نے ان آیتوں میں یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے، ایک دو کا نہیں، چند کا نہیں، سب انسانوں کے تمام اعمال کو اللہ پاک ہمیشہ سے، ازل سے ہمیشہ تک جانتے ہیں، اور ان کے مطابق تمہارا فیصلہ رب نے کرنا ہے۔ دنیا میں ظالم مظلوم ہر طرح کے حالات گزرتے ہیں، لیکن بندے کو چاہیے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جتنے آسمانی دین دنیا میں آئے اور نسل انسانی کے سب سے زیادہ سچے انسان حضرت انبیاء علیہ السلام سب نے خبر دی ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک میں اتنی کثرت سے قیامت کا، طور کا، ترازو کا اور انسانی اعمال، افعال، افکار، عقائد، ہر شے کا جو عدلے کا بدلہ ہے۔ ہم جو قرآن پاک کی پہلی ہی سورت پڑھتے ہیں فاتحہ، اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ تعالی شانہ نے شروع سے آخر تک پورے قرآن کو انسان کے اعمال اور ان کے انجام سے خبردار اور آگاہ کیا ہے۔ کل کلام کوئی اللہ کے دربار میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا وہ کہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو پتہ تو بار بار لگتا ہے، ہر بار ہر وقت لگتا ہے، لیکن انسان اس بھول میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں ایسا تینجی رہنا نہیں۔ ہمارے جیسے کئی ایج رہنے والے وہ لگ گئے، چلے گئے، ہماری باری قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ ان قربانیوں اور شہادتوں میں بھی یہی سبق ہے، اے بندے زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ پر لگا دے، قربانی دے دے، مال کی، جان کی، اولاد کی، تو سرخرو ہو جائے، تجھے انعام ملے گا، اللہ کا تقرب اور آخرت کی نعمت تیرے لیے۔ تعالی شان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، سب کو شفا اللہ پاک عطا فرمائیں، یا اللہ پاک تمام دکھوں پریشانیوں کو دور کرو، ہر نوع کا سخت ایمان کامل قرآن پاک کا نور عطا فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و رجال کے سلسلے کا علاج درس قرآن، جس میں آج سورہ الدخان کی آیات مبارکہ 40 تا 42 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ بلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔